من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء قرآن کے پورے جملہ 114 سورتیں ہیں. ہر سورے کا کسی نہ کسی مناسبت سے ایک نام ہے، بلکہ اکثر سوروں کے ایک سے زیادہ نام ہیں. نام سے مراد وہی مضمون، اس سورے میں صرف اور صرف وہی مضمون، اسی سے متعلق باتیں نہیں آئیں گی، بلکہ جو نام ہے اس کا بھی ذکر ہوگا، اس سے متعلق چیزیں ہوں گی. لیکن تمام سوروں کے ناموں کے علاوہ اس سورے کا جو نام سورہ نساء ہے، نساء سے متعلق بہت زیادہ تفصیلات ہیں، بہت زیادہ احکام ہیں. انسان کی زندگی کے اصلاح کے بہت سارے پہلو ہیں. نساء کے معنی عورتیں، جو مردوں کی زندگی کا مستقل ایک حصہ ہے. ابھی اس آیت سے 3 آیتوں پہلے تفصیل گزری ہے. بعضکم من بعض، ایک دوسرے کو علیحدہ سمجھنا یہ انسان کی غلطی ہے. عورت کے بنا مرد نہیں، مرد کے بنا عورت نہیں. آدمی کی پیٹ سے انسان کے پیدا ہونے کا، آدمی کے ریڑھ کی ہڈی سے انسان کے پیدا ہونے کا ذریعہ عورت میں منتقل ہونے کے بعد عورت کے پیٹ سے ہی آدمی کو پیدا ہونا ہے. اس کو قرآن نے یوں واضح کیا، آدمی کی پیدائش عورت سے، پھر عورت کی پیدائش آدمی کی ریڑھ کی ہڈی سے. تو بعضوں کو من بعض، علیحدہ کہاں سے؟ دوسری بات، سارا کا سارا قرآن شریف کلام پاک پڑھنے کا حکم ہے. پڑھنے سے مراد تلاوت تو ہے، لیکن صرف تلاوت مراد نہیں ہے. تلاوت کے بغیر اس کے معنی اور مطلب تک سمجھنا دشوار ہے، پہنچ نہیں سکتا. ایک انسان بھی جو کسی کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کے مراد اور مطلب اور مفہوم اس کے دل اور دماغ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جس سے کہنا چاہتا ہے وہ خالی خیال اور ارادے کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا. پہنچانے کے لیے الفاظ ذریعہ ہے. جب اس لفظ کے ذریعے سے حکمت کی بات ہو، نصیحت کی بات ہو، خلوص کی بات ہو، انسان کو ہلاکت سے بچانے کی بات ہو، انسان کو درجات دلانے کی بات ہو، انسان کو کامیابی دلانے کی بات ہو، تو اس کے ہر لفظ کے اندر سب سے بڑی قدر بڑھ گئی. اس لیے ساری کائنات کی حقیقت، ساری کائنات کے وجود کا مقصد اور انسان کے لیے ساری کائنات کا ایک حصہ بنانے کا مقصد، جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو معنی بولتے ہیں. یہ الفاظ ہیں جو لفظ کے اندر معنی ہے. معنی سے مراد مفہوم، مراد، مطلب. تو انسان کے لیے الفاظ کے ذریعے سے منتقل کیا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا ہے. اللہ کا کلام ہے، اسی لیے ہر لفظ کی اہمیت، درجہ، مرتبہ سب سے بڑا ہے. اس لیے قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں کم سے کم
بغیر سمجھ کر پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں لکھی دینے کا اعلان ہے۔ کلام پاک کی تلاوت کو عبادت کا سب سے بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز دیگر نمازیں، دیگر جتنے کام کرتا ہے نیک قسم کے آدمی، اس کے اندر 2 پہلو ہیں، اس کام کے قبول کیے جانے کا بھی، کرنے کے باوجود بھی رد کر دیے جانے کا بھی، ریجیکٹ ہونے کا بھی۔ لیکن کلام پاک کی تلاوت کو قبول کر لیے جانے، مقبول عبادت کا درجہ ہے۔ تو اس طرح عام طور پر سارے کے سارے کلام پاک کو انسان کو سننے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اکثر انسانوں کی عادت ہوتی ہے مصیبتوں کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں، ضرورتوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ذری دیر کے لیے کسی خاص کام کے لیے ہونا ہے تو قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، نماز سے جڑنا چاہتے ہیں، روزے سے جڑنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات سے جڑنا چاہتے ہیں، نظر مان کر خیرات کرنا چاہتے ہیں غرض کے ساتھ۔ اس غرض کے ساتھ جو جڑتا ہے اس کو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، حرف کے معنی آتے ہیں عربی میں طرف، جانب کا نعرہ، بس ایک ادھر کسی کام کے ساتھ جوڑ کر عبادت سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے ساتھ انسان جڑتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاطْمَأَنَّ بِهِ، چلو وہ کرنے کے بعد کامیابی ہو گئی، دعا کرنے کے بعد قبول بھی ہو گیا، کام بھی بن گیا، بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، ذرا ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر اس کو ایسا نہیں ہوا جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، پھر اس سے ہٹ جاتا، آپ کہیں بھی کرو، اس کی مذمت کی گئی۔ ہمیشہ جمنا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ سورہ انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے 20 مسائل کی اصلاح کرتا ہے، جو عام طور پر انسان کے اندر خرابیاں ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، گھریلو زندگی کے اندر خرابیاں ہیں، پیسے کے لینے دینے کمانے دھمانے کے اندر خرابیاں ہیں۔ پھر یہ چاہتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتے میری دعا قبول ہو جائے، میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیا، میں کبھی کبھی یہ کر لیا تو سمجھ جائے کہ مجھے جنت مل جائے۔ تو اس طرح عام طور پر سارے کے سارے کلام پاک کو پڑھنا بولے تو غیر عرب، جس کو عربی نہیں آتی، اس کے لیے جو پہلو ہیں اس کے معنی کو سوچنے کے، سمجھنے کے، یا کم سے کم سننے کے لیے زندگی کا ایک حصہ کوئی نہ کوئی انتظام کر کچھ وقت اس کے لیے وقف کرنا بحیثیت مسلمان کے ضروری ہوتا ہے اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اس سارے کے سارے کلام پاک میں ہر چیز حکمت، مصلحت، اور پھر جاننے کے بعد کرنے پر عبادت، آخرت کی بھلائی ہے۔ لیکن ضرورت کی سب سے زیادہ چیزیں بھی ایک ہیں جو نماز روزے کے ساتھ جو انسان کو جڑنا ہے۔ خالی نماز کام نہیں آتی، نماز کا نام ہی ہے دین اسلام سے جڑی ہوئی انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کرنا۔ تو آدمیوں کے لیے بھی عام طور پر اس سورے کے اندر جو آنے والا ہے، لیکن عورتوں کے لیے خاص طور پر اس کے صحابہ تابعین سے، اسلاف سے یہ وضاحت کر دی گئی ہے قرآن مضامین اس کے حقائق کے بعد۔ آدمی اس وقت تک شادی نہ کرے لیکن شادی کے بعد ایک زندگی کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ شادی کے پہلے میں نے قبول کر لیا، اپنے نکاح میں داخل کر لیا، عورت میں بھی راضی ہوں اس سلسلے کے اندر، ہاں اور ہاں کا اشارہ کر کے تو دونوں کے اوپر ذمہ داریاں اب مسلسل چلنے والی آخری سانس کے ختم ہونے تک مسائل، یہ مسائل ہیں۔ اس لیے خطبہ نکاح میں سب سے پہلی آیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بتایا تھا، اسی سنت کو باقی رکھتے ہوئے خطبہ نکاح میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔
جو سب سے پہلی آیت یہی ہے، پھر اسی سورے کی دوسری آیت پھر ہے. یہ پہلی آیت ہے سورے کی. تفسیر تو بہت لمبی ہوگی، آج وہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا، انتہائی اختصار کے ساتھ ترجمے پہ اکتفا کیا جائے گا. لیکن اتنی بات بتایا جاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کم سے کم کسی بھی لڑکی کی شادی کرنا ہے تو کم سے کم اس کو سورہ نساء کا پورا مفہوم سمجھانا چاہیے. اس کے بعد اس کو دلہن بنا کر کسی کے حوالے کریں. پھر اس سے جڑے ہوئے مسائل قرآن میں کچھ سورہ احزاب میں آئیں گے اور سورہ نور. دو سورے خاص طور پر سورہ نور اور سورہ نساء. خاص طور پر عورت کے لیے تو عام طور پر آدمی کے تو لازم ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا. اے مسلمانوں، تم سید بننے سے پہلے، یعنی سردار بننے سے پہلے، قائد بننے سے پہلے، لیڈر بننے سے پہلے، یعنی ذمہ دار شخصیت بننے سے پہلے مسلمانوں کی میں سے ہر فرد کو الگ الگ خطاب. وہ سید نہیں. اردو میں جو عام طور پر ہم ہندوستانی سمجھتے سید، خاندان کسی کے نام کے ساتھ سید لگا دو تو وہ سید، اس کے بارے میں بحث نہیں. سید یعنی قوم کا خادم، کسی کا خدمت گزار، کسی کی ذمہ داری قبول کرنے والا، جس کی اچھی خدمات کو دیکھ کر اس کی بڑائی کو قوم مانتی ہو، سمجھتی ہو، عزت و احترام کا درجہ دیا کرتی ہو. اس کو کہتے ہیں عربی میں سید. جناب کے معنی میں بھی سید عربی میں، عام عربی میں ایک ہر زبان کا ایک عام لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کا خاص ایک مطلب ہوتا ہے. جب فیلڈ اس کا بدلتا ہے تو معنی بدلتے ہیں. تو پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں، تم وہ درجہ پانے سے پہلے تفقہوا دین اسلام، اس کی حقیقت، یہ سارے کے سارے مفاہیم کو اچھی طرح جان لو تو پھر آگے بڑھو. میں جوان ہو گیا، چند پیسے آ سکتے ہیں، اس کو بنیاد بن کر، اس کو جالا ڈال کر کچھ پیسے اور کھینچ لوں گا، پھر بس شادی ہوگی، پہلے مل گیا، ناش لیا، اور شریعت کو بھی پیچھے رکھا، کچھ پیسے کو لوٹا دیا، پھینک دیا. اس طرح مفہوم ہو گیا. ناش لیا، کود لیا، لوگوں کو ایک وقت دے دیا، پھر اس کے بعد 2-3 گھنٹے لیٹ کر خوب ستایا، سمجھا کہ میں زندگی میں سب سے بڑا کام. اسی سے میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے زندگی میں شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، شادی وہی جو دیر سے کرے، دنیا داری کے طریقوں کو اختیار کرے. 20 قسم کی یہ سب ہوس پرستی ہے، شیطانیت اسی کو کہتے ہیں. تو کہلاتے ہیں مسلمان. اسلامیت کے اندر فرق پیدا کرنے والی، بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. یہ آیت شریفہ جو خطبہ نکاح میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے، وضاحت بھی کبھی کبھی تقاریر کرتے ہیں تو دیکھو آیت میں تقوی کا ذکر ہے، آیت میں تقوی کا ذکر ہے، دوسری آیت میں بھی تقوی کا ذکر ہے، تیسری آیت میں بھی تقوی کا ذکر ہے. اللہ کے احکام کو جانو مانو، اس کے سوا بولنے کی ان کو گنجائش بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، یہ پہلی آیت شریفہ یہ پورے کے پورے سورے کا ایک مقدمہ ہے، پریفیس ہے. انتہائی وضاحت کے بغیر، اشارے کے ساتھ اس پورے کے پورے سورے میں جتنے مسائل، جتنے احکام دیے جا رہے ہیں، ان احکام کی طرف اشارہ ہے. پھر اشارہ کر کر اس آیت کے بعد اب وضاحت و تفصیل ایک ایک آیت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ایک ایک آیت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، جس کے اندر کئی آیتیں 100 آیتوں سے زیادہ آیتیں. تو وہ ایک آیت وہ سارے کے سارے مفہوم کو لی ہوئی ہے اپنے دامن کے اندر.
تو پہلی آیت کیا ہے؟ خالی ترجمے پہ اکتفا، جبکہ ایک ایک لفظ بڑی تفصیل کا محتاج ہے، کیونکہ ہم عام آدمی کو مطلب سمجھنا ہے۔ تو اے لوگوں، ہر انسان مراد ہے، تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اگر نافرمانی کرو گے تو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو۔ اب جو اس کے بعد جو چیزیں آپ کو پورے سورے میں بیان کی جانے والی ہیں، اس کی اگر خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کا خوف رکھو، خوف رکھ کر اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اپنی زندگی کا حصہ ان ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ جوڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ خطاب ہے مسلمان، تو کیا چیزیں ہیں؟ تمہاری شادی کرنے سے متعلق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے متعلق ہیں، اولاد کے ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ معاملات کے کرنے سے متعلق ہیں، اور اگر زندگی کے اندر کوئی ایک پہلے مرتا ہے یا دوسرا پہلے مرتا ہے، فرسٹ پارٹی یا سیکنڈ پارٹی مرتی ہے، تو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے متعلق ہیں۔ وہی ملاپ والی زندگی کے اندر بگاڑ والی کیفیت آتے ہیں تو اس کے متعلق مسائل ہیں، اور ان مسائل میں آدمی دنیاوی طور طریقے اپنے مقاصد کو، اغراض کو رکھ کر، میں یہ نہیں مانتا مجھے یہ چاہیے، میں نہیں مانتا مجھے یہ چاہیے، یہ خیال کرنے لگتا ہے۔ مسلسل رابطہ رکھ کر یہاں پر صرف ایک یا دو آیت چلتے ہیں تو پھر مطلب سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھار بیٹھک سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کسی جلسے میں بھی 10 جلسوں میں بھی جا کے آنے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی ایک پہلو کے متعلق ایک بات معلوم ہوتی ہے مگر اس کے کڑیاں نہیں ملا سکتا ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں انتظام کرنا پڑے گا آدمی کو، ہفتہ واری، مہینہ واری، زندگی کھانے پینے کے لیے 24 گھنٹے لگاتا ہے۔ الغرض اے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو دوسرا مفہوم بولنے کی ضرورت اس نہیں۔ اگر اطاعت کرو گے تو عبادت کا سب سے بڑا پہلو تم نے ادا کر لیا۔ کیا عبادت ہے؟ شادی کرنا عبادت ہو گئی، بچوں کے ساتھ معاملات کو نبھانا عادت ہو گئی، تلخیاں پیدا ہو تو اس مسائل میں کیا ہے؟ اگر بیوی کو چھوڑنے کے بعد چھوڑنے والے طریقوں کے اندر آخر وقت تک نہ چھوڑنے کا تذکرہ اسی سورے کے اندر آئے گا تفسیر میں، ابھی 2-3 لوگوں کے بعد۔ پھر چھوڑنے کے بعد پھر دوسری بیوی کو اختیار کرنے سے متعلق مسائل آئیں گے، پھر اس طریقوں کے درمیان میں معاملہ، آپس میں صفائی کے لیے لین دین والی کیفیت کا معاملہ، جس کے اندر انسان اپنے غرض کو لا لیتا ہے، اس میں حل کا مسئلہ ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک عورت کسی کے نگاہ میں داخل ہو گئی، لیکن کسی وجہ سے اب اس کی نگاہوں سے، نظر سے، پسند سے گر گئی تو سنبھالنے کا حکم دیا۔ اگر اس بنیاد کے پاس سنبھالو گے تو تم کو تمہارا رب غیر معمولی جو چیزیں عطا کرے گا تم سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہٹانا چاہے تو ہٹانے کا طریقہ بتایا۔ پھر اس سلسلے کے اندر حرام چیزیں کیا ہیں، حلال چیزیں کیا ہیں، اس کی وضاحت کی تفصیل آئی۔ یہ سب کچھ اشارتاً پہلی آیت میں تفصیل آتی جائے گی۔ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے؟ یہ وضاحت کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہارا رب وہ ہے، رب کے معنی تم کو پیدا کرنا، بڑا کرنا، وہ طاقت پیدا کرنا، جب تک چاہے رکھنا، پھر جب تک چاہے تم کو تمہارے بدن سے روح کو نکال کر الگ کر دینا، یہ رب کے معنی ہے، پورا سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ذات کا ایک نام ہے، جو اللہ کے دیگر پورے نام ہیں، اللہ کے کام ہیں، ان کاموں کو جانے تو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اس رب کی ربوبیت کے حقوق ادا کرو گے تو جب پتہ چلے گا کہ واقعی تم نے اللہ کہا ہے۔ تو اللہ کہنا ہے عمل سے، اللہ کہنا ہے اپنے معاملات کے ذریعے سے، اللہ کہنا ہے، اللہ کا اظہار کرنا ہے کھانے پینے کے اندر حلال کو اختیار کرتے ہوئے، حرام سے اجتناب کرتے ہوئے، یہ نمونے کے ذریعے سے اللہ کہنا ہے، اللہ کا اظہار کرنا ہے، خالی زبان سے اللہ اللہ اللہ، شاید اسی مفہوم کے لیے
بعض اہل اللہ نے کہا من قال اللہ فهو احمق، دل کے اندر عمل کے اندر کچھ نہیں، خالی زبان سے اللہ کہا، اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی بھی نہیں۔ زبان آخری ذریعہ ہے اپنے دل اور دماغ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کا، نکالنے کا۔ زبان اسی کے لیے ہے، اور یہ پابندیاں کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، اس نے ان کو جان دیا، بھاگ دوڑنے کی کیفیت دیا، کھانا طلب کرنے کے اشارے دیا، سارے جانوروں کو زبان نہیں دی۔ انسان کو دے کر یہ زبان میں اس لیے دیا ہوں کہ ذمہ داری تم پر اس لیے بنتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ پیدائش کے دو طریقے کرتے ہیں، ایک تو سب سے پہلا طریقے میں سب سے پہلے اول صرف ایک انسان کو بنایا جو حضرت آدم تھے، پھر اسی انسان کا ایک حصہ، وہ تفصیلات کے لیے تو گھنٹوں لگیں گے وہ سب ذکر نہیں کریں گے، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا بنایا، پھر انہی دونوں کے ذریعے سے جتنے انسان پھیلے ہوئے پھیل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تمام کے تمام بہت سارے بے حساب مردوں کو پیدا فرما دیا، وہ نصاب عورتوں کو بھی بلکہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو پیدا کیا۔ اس لیے آخری حد تک 4 تک کی اجازت دی گئی۔ آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی اولاد اتنے یہ ہو جاتی کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا باپ ہے۔ ایسا خیال کرنے والا خاندان، ایسے اولاد، یہ گناہ والا کام کیا ہے جو توبہ کی ضرورت ہے، گناہ والا کام کیا ہے۔ ہم نے خداوندی کے اندر یہ کیا ہے، مقصود خداوندی تو یہی ہے۔ ایک کو دیکھا، ہاں اس کی ایک دوسری بھی شادی ہے، ذکر آتے ہٹ بات کرنے کے لائق ہے، کیوں بھائی کیا حرام کاری کیا ہے، ان میں تو ہمت نہیں، جرات نہیں، ہاں مسائل کو سنبھال سکتے نہیں سنبھال سکتے، اس مسائل کے بارے میں کرو، وہ بھی وضاحت، سب سے پہلے وہی وضاحت آئی کہ شاید کے بعد بات ابتدا ہوتی ہے 2-2 سے، 3-3 سے، 4-4 سے، آخری مرحلے میں یہ طاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں، وَإِلَّا فَوَاحِدًا، ایک کے اوپر اکتفا کریں، وہ بھی طاقت صلاحیت نہیں ہے، ہرگز شادی کا نام نہیں لینا، میں جوان ہوں شادی کروں گا، ہرگز نام نہیں لینا، میں پیسہ ہوں اس بنیاد پر شادی کرتا ہوں، ہرگز نام نہیں لینا، کہ شادی کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ غیر شادی کے کئی انبیاء بھی گزرے، انبیاء کی سب سے بڑی تعداد شادی کی ہے، انبیاء کی سنت ہے، سنت مانا طریقہ ہے، شادی کرنا واجب کہاں سے ہوا؟ ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت ہونے کے بعد شادی کرنے کا حکم ہے، صرف شادی کا نام سنت اس کا نام لے کر اب بیچ خرابیاں پیچیدگیاں پیدا کرتے چلے جانا، وہ ایک معاشرے کے اندر بگاڑ، آپ اپنے متعلق 1-2 خاندان کے درمیان میں 20 خرابیاں، اس کے اندر اصلاح والا پہلو ہے، اب ہوئی نماز، اب ہوئی عبادت، اب ہوا اللہ، اب ہوا اللہ کا اعتراف، اب ہوا اللہ کا اقرار، یہ الفاظ میں پوری بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک تو یہ سب پریکٹیکل لائف سے جڑنے کا نام ہے، پھر سمجھ کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، تو تمہارے پر ذمہ داری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام کیا ہے، پھر واتقوا اللہ، پھر تاکید کے ساتھ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ معاملہ جو دیے ہیں یہ وہ چیزیں جو تعلق پیدا کرنے کے بعد اب جو اولاد کا ہونا، جو خاندان کا ملنا، جو انسان کے ساتھ چلنا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا واسطہ لے کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب ہوگا، ساری کی ساری چیزیں کریں گے، خاص طور پر معاملات
اس معاملے کے اندر بگاڑ خط تعلق والی جب کیفیت آتی تو مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے. یہ سارے مسائل اسی آیت کے تحت ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بس یہ بتا کر حکم دے کر فرما دیا اب تم جو کرتے کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا اوپر رقیب بنا ہوا ہے. ہر کام کیا کرتے ہو طاقت میں لگا ہوا. کوئی پہلو چھوٹ نہیں رہا. بندوں سے چھپا لو, اس سے کر لو, اس سے کر لو, کوئی رو کے بیان کر لو, کوئی ہنس کے بیان کر لو. جتنے لوگ رو کے بیان کرتے وہ جھوٹ, اس میں جھوٹ اباؤٹ 90% ہوتا ہے. رو کے بولنے میں کیا سچائی ہو گئی. قرآن کو ایک سے زیادہ جگہ دلیلیں پیش کیا ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب والا جتنا معاملہ کرنا تھا بھائیوں نے کر ڈالا. جھوٹ کو چھپانے کے لیے پوری طرح پریکٹس کر کے اتنا زیادہ روئے, آنسو بہا کر بتایا روتے ہوئے, ابا جان آپ کے محبوب اور پیارے فرزند کو بھیڑیے نے کھا گیا. علامت نشانی کے طور پر یہ کرتا جو خون میں لطف لیجیے. کیا نکلا؟ جتنا روکے گا اتنا جھوٹا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر رونا جھوٹا ہوتا ہے, یہ کل سے نکلے گا. لیکن اکثر یہ ہے جھوٹ بولنے والا بڑا زبان کا ترار ہوا کرتا ہے. خدا اپنا چیز ہے تو اللہ تعالیٰ بول کے تم آپس میں جو بھی کرنا ہے کر لو. بات یہ اللہ کا دل میں خوف رکھ کر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری کسی بھی چیز سے غافل نہیں, ہر چیز کے اوپر نگران کار ہے, دیکھ رہا ہے. ایسی نگرانی جو کبھی غفلت نہیں ہونا, کبھی کوئی چیز کو نہیں چھوڑنا, اس کو کہتے ہیں رقیب. تو اللہ کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے, اس لیے اللہ کا ناموں میں سے ایک نام رقیب ہے اللہ تعالیٰ کا. اب اسی سے متعلق ساتھ اگلی آیتوں سے آگے آتے جائیے. سبحان اللہ.